إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ہمہ قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق مالک رازق ہے. ساری بڑائیاں ساری بزرگیاں اسی اللہ رب العالمین کے لیے جس نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی رہنمائی کے لیے اس کی رہبری کے لیے اس کو زندگی جینے کا طریقہ سلیقہ قرینہ ادب اور ڈھنگ بتلانے اور سکھلانے کے لیے اس کائنات میں انبیاء کرام کا پیارا سلسلہ جاری فرمایا. تمام انبیاء کرام پر خصوصاً میرے اور آپ کے نبی شافع روز محشر ساقی حوض کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی وسلم. یہ زندگی عارضی ہے، یہاں پہ جو بھی آیا ہے اس کو جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ اصول ہے، یہ قانون ہے. اللہ نے کائنات کا نظام ایسے ہی بنایا ہے کہ اس نے اگر دنیا میں بھیجا ہے تو جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کو لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے. کائنات کا نظام، دنیا کا نظام بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے اس نظام کو ہمارے سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ضمیروں کو، ہمارے دلوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات، کہ جس اللہ نے زندگی بنائی وہی اللہ موت بھی دیتا ہے، وہی اللہ مارتا بھی ہے. جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو پھر اس میں مہلت نہیں دی جاتی، اس میں تاخیر نہیں کی جاتی. اس کو اللہ رب العالمین نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس میں تاخیر نہیں کی جاتی ہے، اس میں مہلت نہیں دی جاتی ہے. جب موت آتی ہے انسان کی، جب اجل اس کا وقت مقرر جو ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے جانب سے، پھر جب موت آتی ہے تو نہ مال کام آتا ہے، نہ دولت کام آتی ہے، نہ عہدے کام آتے ہیں، نہ مناصب کام آتے ہیں، نہ اسٹیٹس انسان کا کام آتا ہے. اگر مال کام آتا تو پھر قارون نہیں مرتا. اللہ رب العالمین نے قارون کے خزانوں کی مثال دی ہے، اس کے خزانوں کی تو مثالیں دی جاتی ہیں. اور اگر عہدہ، منصب، اسٹیٹس اگر یہ کام آتا تو پھر فرعون نہ مرتا. یہ ساری چیزیں آنی جانی ہیں، لیکن جو حقیقت پر مبنی بات ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی اس دنیا کے اندر آیا اس کو اس دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے. باقی رہنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے. حضرات گرامی، آئے دن کتنے ہی جنازے ہم اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں، قبروں میں اس کو دفن کرتے ہیں، اور ہمارا روز کا معمول پھر روز کا معمول بن جاتا ہے. اور جانے والوں میں کتنے سارے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے دل کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ان کی جدائی ہم سے برداشت نہیں ہوتی.
سال ہاں سال گزر جاتے ہیں، لیکن وہ جو صدمہ ہم کو دے کے جاتے ہیں اپنی جدائی کا، وہ صدمہ ہم اپنے دل سے نہیں اتار پاتے۔ جانے والا اگر باپ ہو، باپ کی میت پڑی ہو، باپ کی لاش پڑی ہو، بچے ہوں چھوٹے ہوں، آپ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں باپ کی چارپائی کو پکڑ کر چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح روتے ہیں۔ دیکھنے والے بھی اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے بغیر نہیں رہتے۔ ماں ہو، ماں کی لاش پڑی ہو، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ایسی اولاد جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کی، اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کیا، اپنے ماں باپ کی خدمت تک نہیں کی، لیکن جب ان کے ماں باپ بھی، جب وہ بھی اپنے ماں باپ کو اپنے سامنے مرتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں اور وہ بھی افسوس کرنے لگتے ہیں، لیکن اب افسوس کرنے کا کیا فائدہ؟ محترم میرے مسلمان بھائیوں، جانے والے تو چلے جاتے ہیں، جانے والے تو چلے جاتے ہیں، لیکن اپنے جانے کے بعد اس گھر کو کس طریقے سے ویران کر جاتے ہیں، اس گھر کے اندر کیسی ویرانیاں پھیل جاتی ہیں، اور اس گھر کے اہل، اس گھر والوں کو، اپنے گھر والوں کو کیسا روتا دھوتا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، اگر جوان بچے کی لاش ہو، ماں باپ زندہ ہوں، جوان بچے کی لاش ہو، کیا بیتے گی ماں باپ پر، کیا گزرے گی ماں باپ پر کہ جن کے 18-20 سال اس خیال میں گزرے، اس امید میں گزرے کہ جب ہماری کمر جھک جائے گی، جب ہماری کمر جھک جائے گی، جب ہمارے ہاتھوں میں لاٹھی آ جائے گی، یہ ہمارے بڑھاپے کا یہ سہارا بن جائیں گے، ہمارے بڑھاپے کی یہ لاٹھی بن جائیں گے۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، کیا گزرے گی ان اولاد پر، ان ماں باپ پر کہ جن کا جوان بیٹا گزر جاتا ہے؟ کیا گزرے گی ان اولاد پر جن کے والدین گزر جاتے ہیں؟ کتنی بڑی مصیبت میں ڈال، کتنی بڑی تکلیف میں، کتنے بڑے صدمے میں ڈال کے چلے جاتے ہیں۔ جانے کے بعد جو تکلیف ہوتی ہے، جو صدمہ ہوتا ہے، وہ گھر والے برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، ایسے اربوں خربوں نوجوان بچوں کی موت کو سامنے رکھیں، ان کے صدمے کو سامنے رکھیں، ایسے اربوں خربوں والدین کی موت کو سامنے رکھیں، ان کی اولاد کے صدمے کو سامنے رکھیں، لیکن جو صدمہ، جو تکلیف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صحابہ کرام کو ہوئی تھی، وہ تکلیف اربوں خربوں والدین کی وفات پر بھی نہیں ہوتی، اربوں خربوں نوجوان بچوں کی موت پر بھی نہیں ہوگی۔ جو تکلیف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے برداشت کیا اس دن، جس دن ان کو خبر ملی تھی کہ آج تمہارا نبی تمہارے درمیان نہیں رہا، آج تمہارے نبی تم سے جدا ہو گئے ہیں۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، وہ صحابہ کرام انہوں نے کیسے سنی ہوگی وہ خبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی؟ جو صحابہ کرام آپ کی محبت میں اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے دیش کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنے اعزا و اقربا کو چھوڑا، اپنے والدین کو چھوڑا، آپ کی رفاقت کے لیے، آپ کے ساتھ رہنے کے لیے، آپ کی جدائی وہ برداشت نہیں کر سکے، اور ان صحابہ کرام نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنے کنبے قبیلے کو چھوڑ دیا، سب کچھ قربان کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے، آپ کے ساتھ رہنے کے لیے، آپ سے جدا ہونا برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ اور وہ صحابہ کرام کیوں نہیں کر پاتے، کیوں نہیں کرتے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ہمارے نبی کی ذات ہی ایسی تھی، انوکھی ذات کہ آپ سے محبت کیے بنا کوئی زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اب ان کی راتیں سکون سے نہیں گزرتی، ان کے دن سکون سے، چین سے نہیں گزرتے۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، صحابی رسول ہیں، خدمت کیے جا رہے ہیں۔ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے ہیں ان کی خدمت سے، کہتے ہیں کہ ربیعہ، مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، تم مجھ سے کچھ سوال کر سکتے ہو۔ ربیعہ نے کیا جو سوال کیا، کیا کہا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعنی مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی، دنیا میں ہم آپ کے ساتھ ہیں،
جب کوئی تکلیف ہم کو آتی ہے، جب کوئی مصیبت میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کے رخ انور کو، آپ کے پاکیزہ چہرے کو دیکھ کر ہمارے دلوں کو سکون آ جاتا ہے، ہماری مصیبتیں ہم بھول جاتے ہیں، ہمارے غم ہم بھول جاتے ہیں، ہماری تکالیف ہم بھول جاتے ہیں آپ کے چہرے کو دیکھ کر۔ اے اللہ کے نبی میں تو سوچتا ہوں یہ تو دنیا کی زندگی ہے، یہاں پہ تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اے اللہ کے نبی جب ہم مر جائیں گے، جب ہم مر جائیں گے، اے اللہ کے نبی آپ کا درجہ تو بہت اونچا، آپ کا درجہ تو بہت بلند، اے اللہ کے نبی پتہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے بھی نہیں کہ نہیں۔ اے اللہ کے نبی ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی جب آپ نے مجھے کہی دیا، اے اللہ کے نبی میرے ساتھ ایسا کیجئے، اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اے اللہ کے نبی میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ صحابہ کرام برداشت نہیں کر پاتے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی، معمولی جدائی بھی برداشت نہیں کر پاتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظہر کا وقت تھا، کہنے والے نے کہا کہ صدیق اکبر، اے ابو بکر تمہارے گھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ صدیق اکبر دوڑتے ہوئے دروازے تک پہنچے، دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سامنے کھڑے ہیں، پوچھا اللہ کے نبی کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا اے ابو بکر اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مکہ سے ہجرت کروں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤں۔ صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ کے نبی بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ اس کے بعد تڑپ گئے صدیق اکبر اور کہنے لگے وصحبتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کو اللہ نے ہجرت کرنے کا حکم تو دے دیا ہے، آپ تو چلے جائیں گے، اے اللہ کے نبی میری آپ کے ساتھ رفاقت کا کیا ہوگا؟ میں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا ہوں، اے اللہ کے نبی 50 سال میری زندگی کے آپ کی زندگی کے گزر گئے، اے اللہ کے نبی ہم ساتھ رہے ہیں، اے اللہ کے نبی اگر آپ چھوڑ کر چلے جائیں گے تو میری صحبت کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سوال کیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو بکر خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہجرت کریں گے تو آپ کے سفر ہجرت کے جو ساتھی ہوں گے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کہتی ہیں میں نے اب تک سنا تھا کہ آنکھوں سے آنسو اس وقت نکلتے ہیں جب دل پہ چوٹ پہنچتی ہے، لیکن آج معلوم ہوا کہ آنسو تو خوشی کے بھی نکلتے ہیں، آنسو تو خوشی سے بھی نکلتے ہیں۔ کیا ہوا؟ کیوں سوچا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے؟ آپ کا نام تھا اس گاؤں، اس ملک کے اندر، مکہ کے اندر، آپ کے لیے ایک بڑا منصب تھا، آپ کا بڑا عہدہ تھا، آپ کا بڑا نام تھا اور آپ کے بڑے کام بھی تھے مکہ کے اندر، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تکلیف کس وجہ سے ہوئی کہ اللہ کے نبی ان سے جدا ہو جائیں گے، مکہ چھوڑ کر مدینے چلے جائیں گے۔ سب سے پہلا سوال جو ان کا تھا، اے اللہ کے نبی میری صحبت کا کیا ہوگا؟ یہ صحابہ کرام تھے جو آپ کی معمولی جدائی برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ کیا گزری ہوگی اس وقت میں جب اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے کمرے کا پردہ ہٹا کر لوگوں سے کہا ہوگا کہ اے لوگوں تمہارا محبوب تم سے جدا ہو گیا ہے، اے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکل گئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ جو ایام گزر رہے ہیں، یہ جو دن گزر رہے ہیں ربیع الاول کے، غالباً آج 6 تاریخ ربیع الاول کی، محترم میرے مسلمان بھائیوں آج سے 6 دن کے بعد جو 12 تاریخ آتی ہے ربیع الاول کی، اس دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، وفات کی خبر صحابہ کرام نے سنی تھی۔ اور یہ دن جو چل رہے ہیں، یہ دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخت بیماری کے دن تھے۔ 29 صفر کو آپ کی بیماری شروع ہوئی تھی، سر درد کی شکل میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے سے واپس آ رہے تھے، اچانک آپ کے سر میں درد شروع ہوا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی سر درد سے کراہنے لگے، میں نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کے سر سے اتنی گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی اتنی گرمی؟ محترم میرے مسلمان بھائیو 29 صفر کو آپ کی بیماری شروع ہوئی، اور پھر یہ جو ایام گزر رہے ہیں یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کے ایام تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت یہاں تک ہو گئی تھی کہ آخری کے 2-3 دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے اٹھ کر مسجد بھی نہیں آ سکتے تھے، گھر بہت دور نہیں تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمرہ تھا بالکل مسجد نبوی کے سامنے، بالکل آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے نحیف اور اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کمرے سے اٹھ کر اپنے گھر بھی اپنی مسجد تک تشریف نہیں لا سکتے تھے۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں
وہ دن بھی کیا دن ہوگا جب صحابہ کرام نے سنا کہ اے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تمہارے درمیان نہیں رہے۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، روایات میں آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام مدینے کے اندر جب یہ خبر مشہور ہوئی، انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے تھے مکہ سے، وہ دن سب سے زیادہ چمکدار دن تھا، سب سے زیادہ روشنی والا دن تھا۔ اور جس دن نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، پیر کے دن صبح کے وقت، چاشت کے وقت میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس دن کا سورج تاریک ہو گیا۔ اس دن مدینہ میں ازلمت المدینہ، مدینہ میں تاریکی چھا گئی، اندھیرا چھا گیا۔ یہاں تک آتا ہے روایات کے اندر، تاریخ کی کتابوں کے اندر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دیکھا تو ان کو اپنے ہاتھ نظر نہیں آ رہے تھے، تاریک ہو گیا دن نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، جب وفات کی خبر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سنی، رونے لگے، اور جنہوں نے وفات کی خبر سنی، جتنے لوگ مدینہ کے اندر موجود تھے اور نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کے نبی، ہمارے نبی اتنے بیمار ہیں کہ وہ پھر دوبارہ مسجد کی طرف تشریف نہیں لا سکیں گے۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، وفات کی خبر جب لوگوں کو ہو گئی، سارے صحابہ کرام رونے لگے۔ کوئی تو ان کے بارے میں آتا ہے، یہاں تک آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام جو کھڑے تھے وہ کھڑے کے کھڑے ہی رہ گئے، وہ بیٹھنا بھول گئے۔ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ کھڑے ہونا بھول گئے۔ اور بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو مدینہ کے اندر دیوانہ وار ادھر سے ادھر گھومنے لگے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے۔ پہنچتے بات پہنچے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی کانوں تک۔ عمر رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، کہا کہ لوگوں کیا ہوا؟ لوگ رو رہے تھے، صحابہ کرام رو رہے تھے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے اے عمر بن خطاب، آج ہمارے نبی ہم کو داغ مفارقت دے گئے ہیں، آج ہمارے نبی ہم سے جدا ہو گئے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جیسے یہ کلمات سنے، کہا کہ اے لوگو، تم اس طریقے کی بات نہ کرو، ہمارے نبی کو موت نہیں آئی ہے، ہمارے نبی اللہ کے پاس گئے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 40 دن کے لیے گئے تھے اور واپس آئے تھے، ویسے ہی ہمارے نبی بھی اللہ کے پاس گئے ہیں اور 40 دن کے بعد واپس آ جائیں گے۔ اور پھر لوگوں کی زبانی سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی ہے۔ عمر بن خطاب اپنی تلوار نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت نہیں ہوئی ہے۔ دوبارہ تمہاری زبان سے میں نہ سنوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی۔ اگر میں کسی کی زبان سے سنوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی، اگر کوئی کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں، لأضربن عنقہ، میں اس کی گردن مار دوں گا، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ کسی کی زبان سے نہ نکلے۔ یہاں تک آتا ہے، حیران ہوں گے آپ سن کے کہ عمر بن خطاب اتنا وارفتگی میں اتنا الگ ہو گئے کہ لوگوں کی زبانوں کو دیکھتے پھر رہے تھے کہ کہیں کسی کی کوئی سرگوشی تو نہیں کر رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے۔ اللہ اکبر! سننے ان کے ذہن و دماغ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں گے۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تک بات پہنچی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار آئے اور آنے کے فوری بعد آپ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کمرے میں داخل ہوئے، حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، اور جانے کے بعد آپ نے آپ کے چہرے پر جو چادر بچھی ہوئی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو چادر اڑائی تھی، اس چادر کو آپ کے چہرے سے ہٹایا۔ ہٹانے کے بعد سب سے پہلے الفاظ جو آپ کی زبان سے نکلے وہ الفاظ یہ تھے، طبت حیا ومیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، اپنی زندگی میں بھی آپ کی زندگی پاکیزہ رہی، آپ کے چہرے کی خوبصورتی ختم نہیں ہوئی۔ اے اللہ کے نبی، مرنے کے بعد بھی آپ کی خوبصورتی ختم نہیں ہوئی۔ آپ کا چہرہ اتنا ہی حسین ہے، اتنا ہی دلکش ہے، جتنا چہرہ
زندگی میں آپ کا ہوا کرتا تھا، مرنے کے بعد انسان کی شکلیں بدل جایا کرتی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی طبت حیا و میتا، اے اللہ کے نبی موت کے بعد بھی آپ کے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے، نور برس رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی زندہ جب تھے تب تو آپ کے چہرے سے نور تو برستا تھا۔ اس کے بعد کیا بوسہ دیا آپ کے چہرے کا، آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ بوسہ لینے کے بعد 3 الفاظ کہے، وا خلیلا وا صفیہ وا نبیہ، اے میرے دوست، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پسندیدہ نبی، آج تم کو موت آ گئی ہے، تم پر 2 موتیں نہیں آ سکتی، جو موت تم کو آنی تھی وہ موت آ چکی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ باہر نکلے، دیکھا صدیق عمر بن خطاب تلوار اپنے ہاتھ میں لیے گھوم رہے ہیں۔ گئے، سمجھایا، آپ عمر دیکھو اللہ کے نبی کو موت ہوئی ہے۔ عمر سننے کے لیے تیار نہیں ہے، سمجھانے کی کوشش کی، عمر اپنی حالت میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا، آپ کھڑے ہو گئے ایک جگہ پر، کھڑا ہو کر آپ نے خطبہ دیا۔ خطبہ مسنونہ پڑھنے کے بعد آپ نے کہا، من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات، اے لوگوں سنو، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اور جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، وہ کبھی مرے گا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے آیت کریمہ پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ آپ نے آیت پڑھی، آیت کریمہ پڑھنے کے بعد صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں ایسے محسوس ہوا جیسے یہ آیت کریمہ آج نازل ہوئی ہو یا اس سے پہلے ہم نے یہ آیت کریمہ نہ سنی ہو۔ عمر بن خطاب نے بھی جب یہ آیت کریمہ جس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں اور اس سے پہلے آپ سے پہلے جتنے رسول آئے سارے کے سارے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے، ان پر بھی موت آئی، جیسے ان پر موت آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت آئی، وہ بھی مر چکے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ صحابہ کرام نے سنی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سنی، تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت کریمہ سنی، لم تکل رجلایا، کہ میرے پیر ڈگمگا گئے، میرے پیروں کے اندر کی طاقت ختم ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ ایک آیت کریمہ سنی، میں زمین پر دھڑلے سے بیٹھ گیا، مجھے کھڑے ہونے کی ہمت نہ رہی۔ مجھے محسوس ہوا، آج مجھے محسوس ہوا کہ سچ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابہ کرام دیوانہ وار ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا تکلیف ہوئی ہوگی ان صحابہ کرام کو، کیسے برداشت کیا ہوگا انہوں نے یہ غم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مشورہ کیا، کیا کریں، کیسے نہلائیں، کیسے آپ کی تجہیز و تکفین ہو۔ بہرحال اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا گیا، تقریباً 30 پر 2 30 پر 3 گھنٹوں کے بعد۔ اس درمیان لوگ آتے گئے، نماز جنازہ آپ کی پڑھتے گئے، الگ الگ جماعتیں، کوئی امام نہیں رہا آپ کے لیے، آپ کی نماز جنازہ کے لیے۔ سب سے پہلے آپ کے اہل بیت نے نماز جنازہ آپ کی پڑھی، پھر مہاجرین نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی، پھر انصار نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی، پھر عام لوگوں نے آپ کی، مردوں نے، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے آپ کی نماز جنازہ الگ الگ تقریباً 30 پر 2 30 پر 3 گھنٹے برابر صحابہ کرام آتے گئے، نماز جنازہ پڑھتے گئے آپ کے کمرے میں جا کر۔ پھر اس کے بعد بدھ کی رات کو، چہارشنبے کی رات کو، چہارشنبے کی شب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کو دفن کیا حجرہ عائشہ کے اندر ہی۔ جب تدفین ہو گئی، غسل دینے والے علی رضی اللہ عنہ تھے، اور جو آپ پر پانی بہا رہے تھے غسل کا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ تھے، اور جو آپ کی کروٹیں بدل رہے تھے وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور آپ کے بیٹے فضل رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لحدی بغلی قبر کے اندر داخل کیا گیا اور اس کے بعد آپ کو دفنایا گیا۔ جناب محترم میرے مسلمان بھائیوں، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی تدفین سے فارغ ہو گئے، تدفین سے جب فارغ ہو گئے تو اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور پھر انس رضی اللہ عنہ پہنچے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف، آپ کے کمرے کی طرف بیٹھی ہوئی تھی فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ دیکھا انس کو آتے ہوئے دیکھا، پوچھا انس تم آ رہے ہو، تم نے دفنا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟
کہا کہ ہاں اماں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے نبی کو دفنا دیا ہے، اپنے نبی کو ہم نے قبر کے اندر دفنا دیا ہے۔ کیا کہا فاطمہ رضی اللہ عنہا نے؟ بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹیوں سے زیادہ پیار کرنے والا باپ کو، بیٹیوں سے زیادہ باپ سے شفقت کرنے والا اور کون سی ذات ہو سکتی ہے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کیف طابت انفسکم ان تحسوا علی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، اے انس تمہارے دلوں نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ تم نے چاند سے چہرے پر مٹی ڈال دی، تم نے میرے ابو کے چہرے پر مٹی ڈال دیا، تم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر کے اندر دفن کر دیا، تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کر لیا، تمہارے ہاتھ اٹھے بھی کیسے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند سے چہرے پر مٹی ڈال کر تم واپس چلے آئے؟ یہ تکلیف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، صحابیات کو، محترم میرے مسلمان بھائیوں، صحابیات معمولی سی جدائی برداشت۔ خنسہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آپ نے سنا بارہا کہ جن کے 4 رشتہ دار شہید ہو گئے ایک جنگ کے اندر، لیکن اپنے 4 رشتہ داروں کی انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ جب ان کو سنایا گیا کہ خنسہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تمہارا بیٹا شہید ہو چکا جنگ کے اندر، کہا ما فعل رسول اللہ، رسول اللہ کی حالت کیا ہے؟ کہا گیا تھوڑی دور آگے چلی، کہا تمہارے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، پھر تھوڑی دور آگے چلی تمہارے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا، پھر کہا گیا تمہارے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی شہید ہو چکے ہیں جنگ کے اندر۔ 4 شہادتوں کی خبر سنتی ہیں، ایک ہی گھر سے شوہر وہ بھی شہید ہو چکے، بیٹے وہ بھی شہید ہو چکے، بھائی وہ بھی شہید ہو چکے، باپ وہ بھی شہید ہو چکے، لیکن ان سب کے جواب میں کیا پوچھتی ہیں؟ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی حالت کیا ہے یہ بتائیے مجھے۔ کہا کہنے والے نے کہ اماں جان رسول اللہ زندہ سلامت ہیں۔ کہا کہ نہیں، جب تک میں آپ کے چہرے انور کو نہیں دیکھ لیتی مجھے سکون نہیں ملتا۔ پہنچی اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں، نبی محترم علیہ السلام کو سلامت پایا، کیا کہا؟ کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی دنیا والے تو کہہ رہے ہیں کہ میری ساری کائنات لٹ چکی ہے، میری کل کائنات لٹ چکی ہے، لیکن اللہ کے نبی میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ اگر آپ سلامت ہیں میرے ساتھ مجھ پر کوئی مصیبت نہیں آئی ہے، آپ کے بعد آپ کو زندہ دیکھنے کے بعد میری ساری مصیبتیں کمتر ہیں، میں ان مصیبتوں کو مصیبت نہیں گردانتی، آپ کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور پھر 3 دن کے بعد تقریباً 2-3 دن کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دفنایا گیا، تدفین ہوئی آپ کی۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، اس زندگی کے اندر جو بھی آیا ہے اس کو جانا ہے۔ اگر زندہ ہوتے اللہ کے سب سے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے، آپ کی ضرورت تھی دنیا کو، دنیا والوں کو، لیکن اللہ کا ضابطہ، اللہ کا قانون، اللہ کا اصول یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے اس کو جانا ہے۔ جب نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں نہ رہے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بقا نہ رہی، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ نہ رہے، تو پھر ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہمیں بھی ایک دن جانا ہے، ہمیں بھی ایک دن جانا ہے، اللہ کے دربار میں پہنچنا ہے۔ ہم کو بھی نہلایا جائے گا، ہم کو بھی کفنایا جائے گا، ہمارا بھی جنازہ پڑھا جائے گا، ہم کو بھی لوگ ڈھوئیں گے اپنے کندھوں پر، ہم کو بھی قبر کے اندر دفنایا جائے گا۔ ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ کیا توشہ ہم نے جمع کر رکھا ہے؟ کیا جوابات ہم دیں گے فرشتوں کو؟ کیا چہرہ لے کے جائیں گے؟ کیا چہرہ لے کے جائیں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت میں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو نصیحت ہم کو کی تھی، آخری جو وصیت ہم کو کی تھی، کیا الفاظ تھے آپ کی زبان پر؟ الصلاۃ الصلاۃ، لوگو نماز کی پابندی کرو، نماز کا اہتمام کرو، نماز کی حفاظت کرو، نماز نہ چھوڑو، نماز سے دوری اختیار نہ کرو، نماز کو ہلکے میں نہ لو۔ آخری وصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انتقال کے وقت، مرتے وقت آدمی کس بات کا زیادہ خیال رکھتا ہے؟ جس اس کے ذہن کے اندر جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کسی کا انتقال ہو رہا ہو، اگر اس کو لگ رہا ہو کہ آخری وقت ہے، وہ بچوں کے بارے میں تلقین کرے گا کہ میرے بچوں کو کی نگہداشت کرو، میرے بچوں کو وہ کرو، فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز، دنیا کی معاملات میں پڑ جائے گا آدمی۔
مرتے وقت بھی اس کو دنیا کی لگی رہتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں کیا تھیں کہ لوگوں نماز کا اہتمام کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز کے تارک نہ بن جاؤ، نماز کو مت چھوڑو۔ یہ آخری وصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج ہم نے نماز کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آج ہمارا تعلق کیا رہا نماز سے؟ آخری وصیت سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول آ جائے تو ہم اپنے نبی کی ولادت کا جشن منائیں گے، اپنے نبی کی پیدائش کا جشن منائیں گے، عید میلاد النبی منا کر اپنی محبت کو ظاہر کریں گے۔ اگر یہ محبت ہے تو پھر یہ محبت کا معیار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نہیں معلوم تھا، جنہوں نے میلاد نہیں منائی؟ عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں معلوم تھا؟ سب سے کمزور دل انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سب سے کمزور دل انسان، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن یہی سب سے مضبوط وہی سب سے مضبوط اعصاب والے انسان بنے، کہ جہاں پر عمر رضی اللہ عنہ جیسے مضبوط انسان کمزور بن گئے تھے، اس کڑی میں، اس مشکل گھڑی کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو رول ادا کیا، محترم میرے مسلمان بھائیوں، بہرحال بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت واقع ہو چکی تو ہم اور آپ کو بھی مرنا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے، اگر ہم یہ ظاہر کروانا چاہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، محترم میرے مسلمان بھائیوں، ان دنوں کے اندر میلاد کی محفلیں جو ہے نا منعقد کرنا اور پھر آپ کی شان میں قصیدے پڑھنا الگ بات ہے، شان میں قصیدے پڑھے جائیں، لیکن خاص کر کے ان دنوں میں، جن دنوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیمار رہے، آپ ان دنوں بیماری سے گزرتے رہے، بیماری سے جوجھتے رہے، ان دنوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر 12 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش کا دن منانا، محترم میرے مسلمان بھائیوں، اگر یہ جائز ہوتا، اگر یہ اچھا ہوتا کام، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اس کو مناتے، سب سے زیادہ آپ سے پیار کرنے والے، سب سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والے، سب سے زیادہ آپ کے ساتھ رہنے والے، سب سے زیادہ آپ پر اپنی جان نچھاور، اپنا مال نچھاور کرنے والے، کہ جن کے بارے میں نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ دنیا میں سب کے احسان اتار سکتا ہوں، لیکن صدیق اکبر کا احسان مجھ سے اتارا نہیں جائے گا۔ انہوں نے ہر جگہ میری مدد کی، ہر جگہ میرا ساتھ دیا، انہوں نے مال کے ذریعے، حتیٰ کہ اپنے جسم اور اپنی جان کے ذریعے بھی انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ محترم میرے مسلمان بھائیو، اگر ایسا ہوتا تو پھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی میلاد مناتے سب سے پہلے۔ محترم میرے مسلمان بھائیو، بتلانے کا مقصد یہ ہے ہمیں بھی ایک دن جانا ہے، اور جانے سے پہلے ہمیں تیاری کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آخری وصیت کہ نماز کی پابندی کرو، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے ہاتھ کے نیچے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، ماتحت ہوتے ہیں، آپ کے انڈر میں جو لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرو۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، آخری وصیتیں ہیں، کم از کم اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ محترم مسلمان بھائیو، ویسے تو ساری سنتیں، ساری باتیں آپ کی، کہ اگر ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، حقیقی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کو بیان کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کے نبی علیہ السلام سے اور اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم کیا کرو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو۔ محترم میرے مسلمان بھائیو، نبی محترم علیہ السلام کی بات ماننے میں، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے میں، آپ نے جو کچھ دیا اس کو لینے میں، اور جس سے آپ نے روکا اس سے رکنے میں ہی ہماری اصل محبت ہے، وگرنہ زبانی محبت اس کا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ زبانی محبت تو ابو لہب نے بھی ادا کر دی، اس نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی بشارت سن کر، خوشخبری سن کر، اس نے بھی اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ زبانی طور پر، دلی طور پر بھی وہ آپ سے محبت کرتا تھا، لیکن یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد ان لوگوں کے ذہن و دماغ بدل گئے۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، ہم اللہ سے محبت کریں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، آپ کی فرما برداری کریں۔ آپ نے جو بھی احکام ہم کو دیے ہیں، جن کاموں سے ہم کو روکا ہے اور جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کریں، اور جن سے روکا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول تم کو دیں اس کو لے لو، اور رسول جس سے تمہیں منع کریں، جس سے روکیں، تم ان کاموں سے رک جاؤ۔ محترم مسلمان بھائیو، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے، اسی کی وجہ
سے کہ جب ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، آپ کی ہر بات کو مانیں گے، آپ کی ہر بات کو خوش دلی کے ساتھ مانیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ کہا سنا گیا ہے، مجھے سب سے پہلے آپ سب کو، ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جتنے مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، الہی ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ رب العالمین جتنے مسلمان بھائی مقروض ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، الہی ان کے قرض کو ادا کرنے کی کوئی نہ کوئی صورت نکال دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نمازی بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنے والے مسلمان بنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جہاں کہیں مسلمان بندہ بیمار ہے، الہی اس کی بیماری کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔